वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 26 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर एक नज़्म है। इस नज़्म का नाम है चांद तारों का बन और इसके शायर हैं मखदूम मोहिउद्दीन। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि ये चैप्टर एक नज़्म है, तो नज़्म से मुताल्लिक़ अहम सवालात भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबक नंबर 23 के अंदर आपको नज़्म से मुताल्लिक़ सभी अहम मालूमात मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। इसके अलावा मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मुताल्लिक़ ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके लिए 3-4 मिनट की वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर याद से देख लेना। शायर का इंट्रो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी शायर का इंट्रो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मखदूम मोहिउद्दीन, इनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1969 में हुआ। इनका असल नाम क्या था? अबू सैयद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन। क्या नाम था? अबू सैयद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन और इनका तखल्लुस था मखदूम। ये आंदोल ज़िला मेदक में पैदा हुए थे। मखदूम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो दीनी यानी कि मजहबी अमूर का सख्ती से पाबंद था। इनके परदादा मखदूमुद्दीन एक काश्तकार थे, यानी कि एक किसान थे, लेकिन इनके बाद इनकी औलाद ने सरकारी मुलाजमत को तरजीह दी। मखदूम के वालिद मोहम्मद गौसुद्दीन मखदूम भी महकमा माल में मुलाजिम थे, जॉब करते थे। मखदूम ने 1929 में मेदक के सिंह रेड्डी हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 1934 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए और यहीं से 1936 में उर्दू में एमए किया। 1939 में हैदराबाद के सिटी कॉलेज में बतौर लेक्चरर के रूप में काम करने लगे, लेकिन अपनी बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों की वजह से 2 साल के बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ज़्यादा मुलाजमत ना कर सके और 1941 में इन्होंने इस्तीफ़ा देकर कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन बन गए, यानी कि मेंबर बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के। मखदूम की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उनकी नज़्म पीला दोशाला से हुआ। ये एक मज़ाहिया नज़्म थी। मखदूम के कलाम के 3 मजमूए हैं। पहले मजमूए का नाम है सुर्ख सवेरा, दूसरा है गुलेतर और तीसरा और आखिरी मजमूआ है बिसाते रक़्स। इन मजमूओं में शामिल बहुत सी नज़में दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा की जा चुकी हैं। मखदूम ने अपने इजहार को मौसर बनाने के लिए, यानी कि मखदूम ने अपनी बात को असरअंदाज बनाने के लिए गज़ल, नज़म और आज़ाद नज़म तीनों इसनाफ यानी कि तीनों प्रकार को पूरी महारत से शामिल किया है अपने लेखों के अंदर, अपनी नज़मों में। इन्होंने नई इलामतों, नए इख्तियारों और नए तशबीहों से काम लिया है नज़म और गज़ल वगैरह लिखते वक्त। शायरी के अलावा मखदूम ने ड्रामे, अफसाने, इंशाइया और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। अब बच्चों, एग्ज़ाम के अंदर 3-4 अल्फाज मायने ज़रूर पूछे जाते हैं, तो अल्फाज मायनों को सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देके बगौर सुन लेंगे। तशनगी कहते हैं प्यास को, भागपन यानी कि टेढ़ापन या अलबेलापन, खारिसार यानी कि कांटों का जंगल, शहरग यानी कि गर्दन की बड़ी रग, जोए खू यानी कि खून की नहर, दार कहते हैं सूली या फांसी को, दोष कहते हैं कंधा, स्लेब कहते हैं सूली को सलीब, सरशार कहते हैं लबालब या छलकता हुआ, तलछट कहते हैं जो चीज़ नीचे तह में बैठ जाती है, हमदमू यानी कि हमदम की जमा, दो दोस्तों या दम के साथियों हर वक्त साथ रहने वाले, कोई दिलदार, महबूब का कूचा या माशूक का कूचा। अब सभी बच्चे इस पूरी ही नज़्म का खुलासा जान लेंगे कि इस पूरी नज़्म में क्या बात बयान की गई है। तो चांद तारों का बन मखदूम मोहिउद्दीन की मशहूर नज़्म है। इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 8 छोटे बड़े मिसरे हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का मंजर पेश करते हैं। दूसरे हिस्से के 5 छोटे मिसरे हैं जो आज़ादी के बाद की हालत को ज़ाहिर करते हैं और तीसरे हिस्से के 9 मुख्तसर मिसरे मुस्तकबिल के लिए हैं। पहले हिस्से में शायर कहता है कि मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अनगिनत लोग शहीद हुए, औरत मर्द सब आज़ादी के हसूल यानी कि आज़ादी को हासिल करने के लिए कोशा थे, कोशिश में थे। लोग बागपन, मस्तियाँ, मदहोशियाँ सब भूल चुके थे। आसमान पर चांद तारे हमेशा की तरह रोशन थे, लेकिन मर्दोज़न की प्यासी आंखें लिए आज़ादी के ख्वाब देख रही थीं।
ان کا چین سکھ سب کچھ ختم ہو چکا تھا کیونکہ وہ صرف آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے حصے میں شاعر نے کہا ہے کہ آزادی ملی لیکن آزادی کے جوش آزادی کی خوشی پل بھر کی تھی۔ ملک تقسیم ہو گیا، فرقہ وارانہ فساد شروع ہو گئے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ تیسرے حصے میں شاعر لوگوں سے کہتا ہے کہ آزادی کی صبح ایسی صبح نہیں ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، ابھی رات کا اندھیرا باقی ہے، ہمیں ہاتھ میں ہاتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے غم بھول کر منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی پر مسرت زندگی بسر کر سکیں، یعنی کہ سبھی ساتھ مل کر خوشحالی کے ساتھ زندگی بتا سکیں۔ تو بچوں اب نظم کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ چاند تاروں کا بن، موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر چل ملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے، آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن، مستیاں ختم مدہوشیاں ختم تھی، ختم تھا باغ پن۔ تو بچوں سب سے پہلے سیاق کو سبق لکھو گے، جس میں لکھو گے کہ ذیل بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے سبق نظم چاند تاروں کا بند سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر مخدوم محی الدین ہے۔ سیاق و سباق لکھنا بچوں مسٹ ہوتا ہے۔ تو تشریح لکھو گے کہ مخدوم کہتے ہیں کہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے بے پناہ قربانیاں دی، ملک کے خاطر شہید ہوئے، جس طرح روشنی کے لیے موم جلتا ہے پگھلتا ہے، اسی طرح ہم شہیدوں کا حال تھا۔ غلامی کی تاریک رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ رات بھر شمع جھلملاتی رہی کہ کب وطن آزاد ہوگا، کب صبح ہوگی۔ آسمان پر چاند تاروں کا بن صبح آزادی دیکھنے کے لیے جگمگاتا رہا، لوگ آزادی کو حاصل کرنے کے لیے پیاسے تھے، اس پیاس میں بھی انہیں اطمینان تھا کہ ایک روز یہ پیاس ختم ہو جائے گی اور انہیں آزادی مل جائے گی۔ سب مستیاں، سب مدہوشیاں، سب باغپن ختم ہو گیا، مرد عورت سبھی آزادی کے منتظر یعنی کہ آزادی کے انتظار میں تھے، وہ بھول چکے تھے کہ وہ کیا تھے کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، آزادی حاصل کرنا۔ نظم کا دوسرا حصہ ہے۔ رات کے جگمگاتے دہکتے وطن صبح دم ایک دیوار غم بن گئے، خارے زار علم بن گئے، رات کی شہ رگوں کا اچھلتا لہو جوئے خون بن گیا، یعنی کہ پھر آزادی ملی، مگر یہ کیسی آزادی کی آزادی کے متوالے ایک دیوار غم اور خار زارے بن کر رہ گئے۔ چاند تاروں کا بن جگمگاتا رہا لیکن رات کی تاریکی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، ملک کی آزادی ہو گئی تھی، پر ملک کی تقسیم سے لوگوں کے درمیان تلوار کھینچتی تھی۔ کل تک ہندو مسلمانوں نے جدوجہد کر کے آزادی مل جل کر بڑھ چڑھ کر جدوجہد کر کے آزادی میں مل جل کر حصہ لیا تھا، آج انہی کی خون کی نہریں بہہ رہی تھی، ایک دوسرے کے یہ جانی دشمن بن گئے تھے۔ تیسرا حصہ ہے۔ رات کی تلچھٹیں ہیں، اندھیرا بھی ہے، صبح کا کچھ اجالا بھی ہے، ہمدمو ہاتھ میں ہاتھ دو، سوئے منزل چلو، منزل پیار کی، منزل دار کی، کوئی دلدار کی منزلیں، دوش پر اپنی اپنی سیبیلیں اٹھائے چلو۔ تشریح ہوگی کہ مخدوم نے آزادی ملنے کے بعد جو ہولناک منظر دیکھے، انہیں دیکھ کر شاعر کا دل رونے لگا اور کہا کہ ابھی رات کی سیاسی ختم نہیں ہوئی ہے سیاہی، صبح آزادی کا کچھ اجالا پھیلا ہے مگر ابھی پورا اجالا نہیں ہوا ہے، اس لیے ساتھیوں ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس منزل کی طرف چلو جو ملک و قوم کو آگے لے چلے، پیار کی منزل، ایثار کی منزلیں، اپنا سکھ تیاگ کر اپنے اپنے کاندھوں پر اپنی اپنی سبیلیں لے کر آگے بڑھو، یعنی ناکامی و نامرادی، خود غرضی کو چھوڑ کر اس سیاہی کو ختم کرنے اور مکمل اجالے کے لیے آگے بڑھو اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر دیش میں اپنے ملک میں خوشی لانے کی کوشش کرو، پرانے غموں کو بھول جاؤ۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ اس نظم میں آزادی حاصل ہونے سے پہلے ملک کی حالت کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگ شہید ہوئے، موم کی طرح ان کے بدن جلتے رہے، مرد عورتوں نے آزادی کے خواب دیکھے تھے مگر اس کی تعبیر نہیں مل رہی تھی، آزادی کی پیاس انہیں ستاتی تھی مگر وہ اس پیاس میں بھی سرشار تھے کہ ایک روز آزادی ضرور مل جائے گی۔
اگلا سوال ہے دہتے بدن غم کی دیوار کس طرح بن گئے؟ دہتے بدن سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، جان و مال کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آزادی ملنے پر وہ خوشیاں منانا چاہتے تھے، مگر ملک کی آزادی اور اس کی تقسیم یعنی کہ ہندوستان کا ایک حصہ پاکستان بننے سے پیدا ہونے والی فرقہ وارانہ فساد نے ان کی خوشیوں کو ایک دم ختم کر دیا۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری کے مناظر نے ان پر سختہ طاری کر دیا۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چلتے پھرتے انسان نہیں، غم کی دیوار ہو۔ دیوار جو ایک جگہ قائم رہتی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں رہتی، بالکل اس طرح سے۔ آخری بند میں شاعر اپنے دوستوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ شاعر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ ساتھیوں، ہمیں جس صبح کا انتظار تھا یہ وہ صبح نہیں ہے۔ ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس اندھیرے کو مٹانا ہے تاکہ آزاد ملک میں سب خوشی کے ساتھ رہ سکیں، کسی کو کسی سے پریشانی نہ ہو۔ اس لیے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں، اپنی سبیلیں یعنی کہ دکھ اور تکلیف کی علامت اپنے دوش پر اٹھا کر آگے بڑھیں، یعنی کہ اپنے غم، دکھ، درد، نا امیدی کو ختم کریں، سب ساتھ مل کر ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اگلا سوال ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے کن کن قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ آزادی حاصل کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنے عیش و آرام کو تیاگ کر جدوجہد آزادی میں دوسروں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا ہوتا ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے، سب متحد ہو کر ساتھ مل کر ملک کی آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں۔